اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اس آیت کے اندر خلق عظیم کا ذکر فرمایا، اور خلق عظیم پر فائز ہیں تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ خلق عظیم بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ اخلاق کے حوالے سے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، خلق کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں، خلق حسن، خلق احسن اور خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی تکلیف دے، جتنا تکلیف دے اس کے مقابلے میں اسے اتنا تکلیف دینا، یہ خلق حسن ہے۔ ایک بندہ اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے، ایک تھپڑ مارتا ہے، اسے ایک تھپڑ اس کے مقابلے میں مارا جائے، 2 نہ مارے جائے، جتنی تکلیف کوئی بندہ اگر دے اس کے مقابلے میں اس کے برابر تکلیف دینا، یہ خلق حسن ہے۔ اور خلق احسن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکلیف دے تو اسے معاف کر دے، اس کے مقابلے میں اس کا دفاع نہ کرے، اسے تکلیف نہ دے، بلکہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ معاف کر دیں، یہ خلق احسن ہے۔ اور خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکلیف دے تو اس تکلیف کو بھی بندہ معاف کر دے اور ساتھ کچھ عنایت بھی کر دے۔ آقا علیہ السلام اس عظیم صفت پر فائز تھے، خلق حسن نہیں، خلق احسن نہیں، خلق عظیم پر فائز تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا تو آقا علیہ السلام اسے صرف معاف نہ فرماتے بلکہ معاف بھی فرما دیتے اور ساتھ کچھ ہدایت بھی فرما دیتے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پتھر مارتا تو آپ اس کے بدلے میں دعائیں دیتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے راستے پر کانٹے بچھاتا تو آپ اس کے حق میں بھی دعائیں دیتے۔ اللہ اکبر، آپ کا جسم مبارک لہولہان ہوا، آپ پر پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں بھی دی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم پیکر، خلق عظیم کے عظیم پیکر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر، حدیث باب ہے، اس حدیث کے راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، اور میں یہ عرض کر دوں، یہ اخلاق، یہ خلق، یہ صرف ایک صفت ہے بندے کی صرف ایک صفت ہے۔ کئی صفتیں ہیں، بندہ سخی بھی ہے، بندہ عالم بھی ہے، بندہ فاضل بھی ہے، کئی صفتیں ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی صفتیں بے شمار ہیں، گننے سے باہر ہیں، اور ان ساری صفتوں میں سے ایک صفت، یہ خلق عظیم کا پیکر ہونا، خلق عظیم کے مقام پر فائز ہونا، یہ ایک صفت ہے، صرف ایک صفت ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی صفت۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک صفت کا یہ کمال کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا بتائیے کہ آقا علیہ السلام کا خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا،
تو عرض کیا گیا قرآن پڑھا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک یہ سارے کا سارا قرآن حضور کا خلق ہے، یہ سارے کا سارا قرآن حضور کا خلق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آقا علیہ السلام کا مقام نبوت ہے، جہاں پر آقا علیہ السلام کا مقام رسالت ہے، جہاں پر آقا علیہ السلام کا مقام محبوبیت، جہاں پر آقا علیہ السلام کا مقام پیغمبریت، اللہ اکبر، اس مقام پر آقا علیہ السلام کی صرف اور صرف ایک صفت، یہ حضور کا قرآن، یہ کلام اللہ کا کلام، سارے کا سارا قرآن راویہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس کا خلق قرآن ہو، اور خلق ایک صفت ہے، یاد رکھیے خلق ایک صفت ہے، یہ سارے کا سارا قرآن آقا علیہ السلام کی صرف ایک صفت، حضور کی صرف ایک صفت، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حدیث کے راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ تیری بات ہے نہ میری بات ہے، نہ کوئی واقعہ ہے نہ کوئی کہانی ہے، یہ حدیث پاک کر رہا ہے۔ اور اس حدیث کی صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کی راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ اول سے لے کر آخر تک یہ سارے کا سارا قرآن حضور کا خلق ہے، یہ سارے کا سارا قرآن اگر حضور کا خلق ہے تو خلق ہونا صرف ایک صفت ہے، ایک صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اسی ستہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگوں سے زیادہ حسین بھی میں ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ سخی بھی میں ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ بہادر، شجاعت والا، جرأت مند، دلیر آدمی بھی میں ہوں۔ یہ صفتیں ہیں، یہ ساری صفتیں ہیں، ان صفتوں کو بھی سنتے جائیں۔ آقا علیہ السلام کی کون کون سی صفت بیان کریں؟ بے شمار خوبیاں آقا علیہ السلام کی، بے شمار خوبیاں آقا علیہ السلام کی، بے شمار صفتیں، اور ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ کلام اللہ ہے، اول سے لے کر آخر تک یہ کلام اللہ ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے رب کا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں، رب سے کلام کروں، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ ایسے سمجھ لے کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے، وہ ایسے سمجھ لے کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کلام اللہ، قرآن کلام اللہ ہونے کے ساتھ رب سے باتیں کرنا ہے۔ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے سمجھ لے کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے، رب سے کلام کر رہا ہے، رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس قرآن کے پڑھنے سے رب سے باتیں ہوں، رب سے کلام ہو، رب سے گفتگو ہو، وہ کلام جو ساری دنیا کے اندر، ساری کائنات کے اندر، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ زمینی کتابیں ہیں، فارسی کتابیں ہیں، یا صحیفے ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس کے علاوہ صحیفے ہیں، ساری کتابوں سے اعلیٰ کا کتاب قرآن ہے۔ ساری کتابوں سے پیاری عظمت والی کتاب، بابرکت کتاب یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ سارے کا سارا قرآن حضرت کا خلق ہے، یہ سارے کا سارا قرآن۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے خلق کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، جس نے نہیں پڑھا وہ بھی جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا خلق کیا تھا۔ خلق عجیب پر فارغ تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر یہودی لوگ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمان ہوئے، کچھ حضرات حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، یہ جتنے مہمان ہیں وہ مسلمان نہیں تھے،
جتنے مہمان ہیں ان میں سے ایک صحابی ایک شخص کو اپنا مہمان بنائے. ان مہمانوں میں سے ایک صحابی نے ایک شخص کو اپنا مہمان بنایا. ایک شخص رہ گیا جسے کسی صحابی نے اپنا مہمان نہ بنایا. آقا علیہ السلام نے وجہ پوچھی، یہ ایک شخص بچ گیا ہے، اسے کوئی شخص مہمان نہیں بنا رہا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگوں نے جواب دیا، حضور یہ شخص کھاتا بہت ہے، ہماری خدمت و توازن کے لیے اتنا زیادہ نہیں کہ ہم اس کی خدمت کریں، ہمارے پاس اتنا سہولت نہیں ہے، لہذا اس لیے اس کو مہمان نہیں بنایا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صحابی کوئی شخص اس شخص کو مہمان نہیں بناتا تو یہ شخص میرا مہمان بنے گا. حضور نے فرمایا میرا مہمان بنے گا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام سے گھر لے گئے، رات کو کھانا پیش کیا، توازن کی. پھر رات کو کھانا کھلا کر آقا علیہ السلام حجرے سے تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا، اندر سو گئے. آقا علیہ السلام کی ایک کنیز نے انجانے میں اس حجرے کے دروازے کو باہر سے گولی لگا دی. اب یہ شخص کیونکہ زیادہ کھاتا تھا، جب آقا علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو وہ بھی کھا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنے حصے کا کھانا پیش کیا، وہ بھی کھا گیا. باقی کو زیادہ کھاتا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی خدمت کی، توازن کی. وہ سیر ہو گیا. جب سویا باہر سے کنیز نے گولی لگائی. رات کو کیونکہ زیادہ کھایا ہوا تھا تو رات کو پیٹ نے پریشان کیا. رفع حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ اٹھا. جب اٹھا دروازے کو کھولا کہ کھولو دروازے کو، باہر جاؤ. تو دروازے کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کے باہر کنی بند ہے، دروازہ کھلتا نہیں. پریشان ہو کر پھر سو گیا اسی بسترے پر. جب سویا تو خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی جنگل میں ہے، جنگل کی سیر کر رہا ہے، اور اس جنگل کی سیر کرتے ہوئے خواب کے اندر جنگل کی سیر کرتے ہوئے اس نے رفع حاجت کی. جب بیدار ہوا تو پاخانہ بسترے پر تھا، کیونکہ وہ تو خواب تھا، اور خواب کے عالم میں اس نے دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں اور اسی جگہ پر میں اپنی حاجت پوری کر دوں. اور اس نے خواب میں اپنی حاجت پوری کی، رفع حاجت کیا. جب بیدار ہوا آنکھیں کھلی دیکھا تو اسی بسترے پر پیشاب ہے. پریشان ہوا. اللہ اکبر. جب صبح ہوئی کسی نے دروازہ کھولا تو وہ مہمان جو رات کو سویا ہوا تھا اور خواب کے عالم میں بسترے پر اس نے پیشاب کر دیا تھا، تو وہ صبح ناشتہ کیے بغیر اور اللہ کے نبی کو بتائے بغیر پھر واپس بھاگ گیا. جلدی بھاگ گیا کہ بدنامی نہ ہو، شرمساری نہ ہو. اس لحاظ سے وہ حجرے سے چلا گیا، حضور کو بتائے بغیر، اللہ کے نبی کو بتائے بغیر وہ چلا گیا. جب آقا علیہ السلام صبح ملنے کے لیے آئے، حجرے میں دیکھا تو مہمان موجود نہیں ہے اور بسترے پر وہ پیشاب اور پاخانہ ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ عالم دیکھا، اللہ اکبر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. میرے آقا علیہ السلام اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، خلق عظیم کے پیکر تھے. آقا علیہ السلام نے کوئی بد دعا نہ دی، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ کیا. آقا علیہ السلام نے اس بسترے کو اٹھایا، حجرے سے باہر لے جا کر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو دھویا، اپنے ہاتھوں سے. اللہ اکبر. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جس نے پڑھا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا خلق کیا تھا. جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا خلق اعظم کیا تھا، خلق عظیم کیا تھا، حضور کا خلق کیا تھا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بسترے کو دھونے لگے. وہ شخص جو مہمان تھا وہاں سے چلا گیا. راستے میں خیال آیا کہ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا، وہی تعویذ اس حجرے میں رہ گیا جس میں اس نے رات گزاری تھی. تو وہ تعویذ اٹھانے کی خاطر وہ شخص واپس آیا تاکہ اس حجرے سے اس تعویذ کو اٹھاؤں، اپنی امانت کو اٹھاؤں. وہ مہمان جب واپس آیا کیا منظر دیکھتے ہیں
اللہ اکبر، سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، دماغ کو حاضر ناظر کر کے سوچئے کہ جو والی کائنات ہو، ساری کائنات کے مالک ہو اور سارے جہانوں کی رحمت ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو محبوب خدا ہو، اللہ اکبر، تفسیروں کے اندر بھی، حدیثوں کے اندر بھی، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما اظہرت ربوبیتہ، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا، زمینوں کو نہ بناتا، مشرق و مغرب کو نہ بناتا، شمال و جنوب کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کائنات میں فرمایا فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا اسے لازم پکڑ، فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے بن جا، ومت علی توحید، اگر تیری روح پرواز ہو، دنیا سے رخصت ہو، تجھ پر موت آئے تو توحید پر موت آئے، وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت بھی دل میں رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، جو کچھ تو نے عطا کیا اسے لازم پکڑوں، یہ بھی حق ہے، تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یہ بھی حق ہے، میری موت آئے توحید پر، وحدانیت پر، یہ بھی حق ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ حب مصطفیٰ کی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، یہی تو میرا محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کو پیدا نہ کرتا، شمال و جنوب کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، تمام فرشتوں کو، تمام ملائکہ کو پیدا نہ کرتا، ولا نبی مرسلا، کسی نبی کو، کسی رسول کو پیدا نہ کرتا، ولا ایاک، اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ایسا نبی جو ساری کائنات کا مالک ہو، محبوب خدا ہو، امام الانبیاء ہو۔ اللہ اکبر، خدا کے بعد یاد رکھیے، خدا کے بعد مقام ہے تو مقام نبوت ہے، پھر نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، وہ امام الانبیاء آقا علیہ السلام اس یہودی کے کیے ہوئے اس گندگی کو بسترے سے اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی بد دعا نہیں۔ اللہ اکبر، جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے، وہ شخص واپس آیا تعویذ اٹھانے کی خاطر، جب قریب آیا تو کیا منظر دیکھتا ہے، وہی شخص کیا منظر دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے ہیں کہ جس بستر پر اس مہمان نے پیشاب کیا تھا، اس پیشاب کو، اس گندگی کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب اس شخص نے یہ منظر دیکھا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ جو بستر آپ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، آپ نے اس بسترے کو نہیں دھویا بلکہ میرے دل کو دھویا، اس بسترے کو نہیں دھویا بلکہ میرے دل کو دھویا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی غصہ نہ کیا، کریم تھے میرے آقا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی بات نہ کی، کوئی گلہ، کوئی شکوہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خلق عظیم کا پیکر تھے میرے آقا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی جس آئینے میں دیکھو، جس اینگل سے دیکھو، آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگر شادیاں کی تو اس میں بھی حکمت تھی، آقا علیہ السلام نے اگر کھانا کھایا ہے تو اس میں بھی حکمت تھی۔ یہ ساری حکمتیں ہمارے لیے ایک درس تھا،
ہمارے لیے ایک سبق ہے. ایسے شادیاں کرو، ایسے کھانا کھاؤ، ایسے اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے چلنا پھرنا ہو، ایسے اللہ کے راستے پر چلنا ہو. آقا علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن بھی گواہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ہر عمل پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری قبر بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا یمامہ والوں کی طرف. مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ تھی، حق و باطل کا معرکہ تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی. آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کا لشکر بھیجا. مسلمانوں نے جنگ کی، مقابلہ کیا، دفاع کیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور یمامہ والوں کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا سمامہ بن آسال. وہ قید ہوا، مسلمانوں نے اسے پکڑا، قید کیا، قید کر کے اسے پکڑ کے یمامہ والوں کے سردار آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے. اس یہودی کو، اس سردار کو حضور کی خدمت میں لے آئے. اللہ اکبر. اگر صحابہ کرام اسی مقام پر اگر اس کا سر قلم کرتے تھے تو صحابہ حق پر تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے صحابہ، تربیت یافتہ صحابہ نے اسے قتل نہ کیا، سر قلم نہ کیا، بلکہ قید کر کے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئے. میرے آقا علیہ السلام حق پر تھے، اس لیے کہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. ایک طرف سے اسلام تھا، دوسری طرف سے کفر تھا. اور جب کفر سر اٹھائے تو اسلام اس کا سر کچل دیتا ہے. تو آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو اس کا سر قلم کر سکتے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، اس شخص کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو. خیال رہے، میرے آقا نے فرمایا، خیال رہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. مہمان نوازی دیکھیے، آقا علیہ السلام کا خلق دیکھیے کہ جو اسلام کے مقابلے میں اٹھا تھا، جو دشمن تھا، مخالف تھا، آقا علیہ السلام اس کی تواضع کیسے کر رہے ہیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، اسے وقت پر کھانا ملے، وقت پر پانی ملے. 3 دن متواتر کوئی شخص مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بنا رہا. آقا علیہ السلام پہلے دن مسجد نبی میں آئے اور اس شخص سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرا سر قلم کر دیں، چاہے تو مجھے آزاد کر دیں. میرے آقا نے کوئی اور بات نہ کی، خاموشی کے ساتھ چلے گئے. پھر دوسرا دن آیا اور میرے آقا نے پھر پوچھا، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کیا چاہتے ہو؟ پھر یہی جواب، اے اللہ کے نبی، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرا سر قلم کر دیں، چاہے تو مجھے آزاد کر دیں. میرے آقا دوسرے دن بھی خاموشی کے ساتھ چلے گئے. تیسرا دن آیا، میرے آقا نے پھر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے پھر عرض کیا، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرا سر قلم کر دیں، چاہے تو مجھے آزاد کر دیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو. جب اس یہودی کو صحابہ نے آزاد کیا، وہ شخص مسجد نبی سے باہر نکلا، سیدھا کنویں پر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، پاک و طاہر کر کے پاکیزہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، معطر ہو کر، وہی شخص گھر جانے کے بجائے واپس مسجد نبی میں لوٹا. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی کے سر میں جلوگر تھے. وہ شخص یہودی مسجد میں واپس لوٹا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے قریب آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دل کی کیفیت کیسے بدلی، تیرے اندر کی حالت کیسے بدل گئی. اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آج سے پہلے، آج 3 دن سے پہلے میرے نزدیک سب سے برا مذہب اسلام تھا، لیکن آج میرے نزدیک سب سے افضل، سب سے پیارا مذہب اسلام ہے. میرے نزدیک سب سے بری کتاب یہ قرآن تھی، لیکن آج میرے نزدیک سب سے اعلیٰ ورثہ کتاب قرآن ہے. میرے نزدیک سب سے برے آپ تھے یا رسول اللہ، آج میرے نزدیک سب سے افضل اور سب سے پیارے آپ ہیں.
اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا یہ کیفیت کیسے بدلی، تیرے اندر یہ کیفیت کیسے بدل گئی؟ اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی 3 دن ہو گئے متواتر مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بنا رہا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وقت پر کھانا ملتا رہا، وقت پر پانی ملتا رہا. 3 دن ہو گئے متواتر. یا رسول اللہ آپ مسجد نبی میں آتے رہے، آپ جاتے رہے. جب آپ مسجد نبی میں آتے تو میں آپ کے آنے کو بھی دیکھتا، جب آپ مسجد نبی سے باہر جاتے تو آپ کے باہر جانے کو بھی دیکھتا. جب آپ قدم اٹھاتے تو انداز قدم کو بھی دیکھتا. جب قدم اٹھا کر دوبارہ فرش پر رکھتے تو اس انداز کو بھی دیکھتا. یا رسول اللہ جب آپ مسجد نبی میں تشریف لا کر صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے، امامت کراتے، جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو اس انداز کو بھی دیکھتا. جب نماز میں ہوتے حالت قیام کو بھی دیکھتا، حالت رکوع کو بھی دیکھتا، حالت سجدے کو بھی دیکھتا، حالت تشہد کو بھی دیکھتا. یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھا کر نماز پڑھانے کے بعد جب آپ اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف پھیرتے تھے تو اس انداز پھیرنے کو بھی دیکھتا. یا رسول اللہ جب آپ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہوتے اور تبلیغ فرما رہے ہوتے تو انداز تبلیغ کو بھی دیکھتا، انداز تبلیغ کو بھی سنتا، تبلیغ کی گفتگو کو سنتا. یا رسول اللہ جب آپ مسکراتے تو آپ کے مسکرانے سے آپ کے منہ مبارک سے نور کی لائٹیں نکلتی، اس نور کی لائٹوں کو بھی دیکھتا. یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے سے اور منہ مبارک سے نور کی لائٹیں نکلنے سے دیواروں پر نور کا عکس ہوتا، اس نور کے عکس کو بھی دیکھتا. یا رسول اللہ جب آپ گفتگو فرماتے گفتگو کے انداز کو دیکھتا، کبھی آپ کے پیشانی مبارک کو دیکھتا، کبھی آپ کے رخسار مبارک کو دیکھتا، کبھی آپ کی ریش مبارک کو دیکھتا، کبھی آپ کی زلف عنبرین کو دیکھتا، کبھی نورانی چہرے کو دیکھتا، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی قدموں مبارک کو دیکھتا. یا رسول اللہ آپ آتے رہے، آپ جاتے رہے، آپ کے ہر قدم پر، ہر انداز پر، ہر طریقے پر میرے اندر کی کیفیت بدلتی رہی. اللہ اکبر. حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہر ادا کو دیکھ کر ہر فدا پر، ہر ادا پر فدا ہوتا ہوگا تو نقشہ کھینچا حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے. اللہ اکبر. کہ جب اس کے اندر کی آواز اور عالم یہ نقشہ یہ ہوتا کہ آنے کو بھی دیکھتا، جانے کو بھی دیکھتا، رفتار کو بھی دیکھتا، گفتار کو بھی سنتا. آپ فرماتے ہیں تیری رفتار تو صدقے، تیری گفتار تو صدقے، تیرے دیدار تو صدقے، تیرے خدخال کیا کچھ نہیں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ اونی رفتار تو صدقے، اونی رفتار تو صدقے، اونی گفتار تو صدقے، اونے دیدار تو صدقے، اونے خدخال کیا کچھ نہیں. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے سامنے تھے، یہ منظر سامنے کا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیری رفتار تو صدقے، تیری گفتار تو صدقے، تیرے دیدار تو صدقے، تیرے خدخال کیا کچھ نہیں. عبودیت کو رنگلائش، الوہیت کو چمکائش، ہر شان ٹھمکائش، مفصل حال کیا کچھ نہیں. دل عزم ہے دیوانی، شراب بردی مستانی، محمد یار و جوانی برے جنجال کیا کچھ نہیں. اللہ اکبر. خدائی انہی جاگیرے، انہی تبدیل تدبیر تقدیرے، اشارے نال جنچیرے قدرت نال کیا کچھ نہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کی تعریف کرتا رہا. اللہ اکبر. یہ وہ منظر تھا کہ شاعر نے کیا خود کہا کہ دیکھے جو تیرا جلوہ طرف جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، اف اف یہ تیری گلی رفتار سویس، جل جاتے ہیں اس آگ سے جبرائیل کے پر بھی. ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، حورے بھی، فرشتے بھی، بشر. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو نوٹ کرتا رہا اور ہر ادا پر فدا ہوتا رہا. اللہ اکبر. کسی بزرگ نے یہ خوب کہا
کہ اس وقت اس کے اندر کی کیفیت کیا تھی کہ جب اس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی، جب آقا علیہ السلام کے عشق نے اس کے سینے کے اندر اس کو تڑپایا، تو پھر کیفیت کیا تھی؟ بے مثل کی جلوہ دکھا، گھر جانے کے بجائے واپس مسجد نبی میں پہنچا، بے مثل کی جلوہ دکھا، نظرات ساکو وصال وچ دی رات روندا ہے دل میرا، رہے نموچ بلاگ وچ منگتا نشان سکندری، منگتا نشان سکندری۔ آقا علیہ السلام کے سارے انداز کو، آقا علیہ السلام کی ساری صفتوں کو دیکھ کر فدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، منگتا نشان سکندری۔ پھر تو خواہش بھی یہ تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے، میں آپ کا خادم بن جاؤں، آپ کا غلام بن جاؤں۔ منگتا نشان سکندری، دیکھو درجہ دے تو کلندری، تیرے درد خالق کا کیا کمی، نہ کمی ہے تیرے کمال میں۔ دیکھو سوچ عشق کا ساز دے، دیکھو چھپ نوازی کا ناز دے، دیکھو اے جا تو سرفراز کر رنگ دے تو اپنے جمال میں۔ اللہ اکبر، یہی پوچھے گئے مصطفیٰ تھا۔ کہتے ہیں کہ تیرا رخ پا کے آئینہ جمال کبر آئی ہے، تے ہر ہر ذرے وچ شاہا تیری جلوہ نوائی۔ جے تو جلوہ کرنا ہوتا کہ جہاں سارا پتھر ہوگا، ہوندا بندے در ہوگا کہ اونچی نیند لائی ہے۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی سکتا، اتھا چکتی جائے اللہ کوئی سکتا، حقیقت محمد پاک